السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج ہماری ڈسکشن ہوگی ایک ایسے خواب کے متعلق کہ جس کو بنیاد بنا کر ایک خانہ بدوش قبیلے نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ تاریخ میں ہمیں کئی ایسے خوابوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو بنیاد بنا کر رائل فیملیز کے لوگ اور بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے وہ تاریخ کے رخ موڑ دیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک خواب سردار عثمان کو آیا تھا، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ تھی۔ ترک ڈراموں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن سلطنت عثمانیہ کے سلطان خلیفہ کب بنے؟ تاریخ میں ایسا کون سا موڑ آیا کہ انہوں نے سلطانوں کا لقب چھوڑ کر خلیفہ کا لقب اختیار کر لیا، اور مسلمان، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان تھے، ہندوستان کی مغل سلطنت تھی، یا وہ عرب کی ہاشمی سلطنت تھی، سب نے ہی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے عثمان سردار سے۔ جب وہ شیخ ادبالی کے گھر میں سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے میں سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو شیخ نے اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب نے عثمان غازی کو ایک بنیاد فراہم کر دی۔ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خدا کی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پہ شکستیں دیں اور اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز بنا رہا۔ اس خواب کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 بر اعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشین جو تھے انہوں نے جلد ہی اپنے نظریں یورپ پر جمانا شروع کر دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا بڑا حصہ فتح کر لیا، جبکہ 1389 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے۔ لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں شروع ہوئی، جب انہوں نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی فتح کی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ اور اس کی لوکیشن کچھ اس طرح تھی کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ ایک ایسی لوکیشن پر واقع تھا کہ اس کو 3 طرف سے باسفورس کا سمندر گھیرے ہوئے تھا، اور جو اس شہر کے لیے ایک پناہ کا کام کرتا تھا۔ بازنطینیوں نے وہ راستہ جس پر سمندری بیڑے گزرتے تھے اس کو زنجیروں سے بند کر رکھا تھا، اور دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز ہمیشہ پہرے پر موجود رہتے تھے۔ سلطان محمد فاتح، جن کے اوپر بہت ساری سیریز بھی بن چکی ہیں، ایک نیٹ فلکس کی سیریز بھی ہے اور ترک میڈیا کی اپنی فلمز اور سیریز بھی ان پر بن چکی ہیں۔ سلطان محمد فاتح 22 اپریل 1453 کو ایک ایسی چال چلتے ہیں کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے بہت پھسلن والا بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 80 بحری جہاز اس راستے سے مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے۔ بازنطینی فوج بالکل بھی یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ عثمانی اس راستے سے بھی آ کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس وجہ سے ترکوں نے بآسانی ان پر قابو پا لیا۔ سلطان محمد فاتح انہوں نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کر دیا، اور اس طرح سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد عثمانی اور بھی پاورفل ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظریں کہیں اور تھیں۔ انہوں نے 1516 اور 17 میں مصر کے مملوکوں کو شکست دی، اور اس کے علاوہ عراق، شام، اردن، فلسطین اور سب سے بڑھ کر حجاز پر اپنا قبضہ جما لیا اور سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال پہلے حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے سلطان سلیم اول خلیفہ کا لقب اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح سلطان سلیم اول کو عثمانیوں کا پہلا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عثمانی سلطان کا لقب اختیار کیے ہوئے تھے۔ آنے والی 5 صدیوں میں کسی نے بھی عثمانیوں سے خلیفہ کا لقب نہیں چھینا، اور نہ ہی کسی نے یہ کوشش کی۔ حکومت کے دعوے دار تو سینکڑوں اٹھے، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی بھی اور نہ کر سکا۔ مختصر عرصے میں یک کے بعد دیگری کامیابیاں حاصل کرنے کے دوران سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈا وہی تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی کہ بارود۔ ہندوستان کے مغل جانشین جو تھے ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان یاد تھا، اور اسی لیے انہوں نے ایک خلیفہ کے نام خط بھی لکھا تھا، اور اسی وجہ سے مغل بادشاہ عثمانیوں کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ صرف مغل نہیں بلکہ ہندوستان کے دوسرے حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا بہت ہی ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تھا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ٹیپو کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست جو تھی وہ قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود روسیوں سے برسر پیکار تھے، اور اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔
عثمانیوں کا سب سے جو سنہرا دور تھا وہ سلطان سلیمان کا دور قرار دیا جاتا ہے، جن پر میرا سلطان ڈرامہ بھی بن چکا ہے۔ ان کا جو دور تھا وہ خوشحالی کا، اکانومک گروتھ کا اور فتوحات کا دور تھا۔ اس دور میں عثمانی ہنگری تک پہنچ گئے، یعنی یورپ کے وسط تک پہنچ گئے۔ اسی لیے سلطان سلیمان کے دور کو سنہرا دور کہنے کے ساتھ ساتھ انہیں خود بھی سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا لقب دیا گیا ہے۔ یورپ کو فتح کرنے والے عثمانی اور 3 براعظموں میں اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑنے والے عثمانی آخر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ دور یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا دور تھا، یعنی دریافتوں کا دور تھا۔ اسپین، پرتگال اور نیدرلینڈ اور برطانوی بحری بیڑے دنیا میں سمندروں میں گھوم پھر رہے تھے اور سمندروں کو کھنگال رہے تھے۔ براعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے سے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح وہ برتری حاصل ہو گئی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی کالونیز قائم کرنا شروع کر دی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوسری چیز تھی پرنٹر کی ایجاد، یعنی چھاپا خانہ، جس کو 1439 میں ایجاد کرنے کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ علوم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرافیہ اور چرچ کے جو اجارہ دار تھے ان کی حکمرانی تھی، اب وہ عام آدمی کی دسترس میں تھی۔ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اگر عثمانی ترک بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ بھی مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے بایزید دوم نے 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے چھاپا خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا گیا، عثمانی سلطنت سال بسال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم آتی ہے اور اس دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا اور اسی کے ریئیکشن میں انہوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی تھے، جنہوں نے 1919 کو تحریک کی بنیاد رکھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تحریک کو گاندھی نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے بہت ہی جوش اور جذبے سے تحریک خلافت میں اپنا حصہ ڈالا۔ پورا ہندوستان ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر گیا تھا انگریزوں کے لیے۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے عورتوں تک نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بندے اتار کر خلافت کی کمیٹیوں کے سپرد کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تحریک تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔